اور جہاں تک میری آواز پہنچے، میری بیوی بیچاری کو بڑی تکلیف ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے تو 10 سال سے صاحب فراش ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی بیچاری کو تکلیف ہے، تو اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ علاج کی حد تک تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن علاج تو اسباب ہے، شفا تو اسی کے ہاتھ ہے۔ تو اس لیے آپ دعا کیجیے گا اور اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے ہو تمہاری رکعت ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ اسی بات لوگ نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، ضد کا کیا علاج ہے؟ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اگر وہ یہ روایت مان لینا تو ان کا فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب رکوع میں مل گیا رکعت ہو گئی، فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، تو بغیر فاتحہ کے گویا رکعت تو ہو گئی، اس لیے وہ مانتے نہیں، چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی لہٰذا اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث رسول اللہ، اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ میں یہاں مقیم ہوں، میری بیوی پاکستان سے عمرے کے لیے آئی، حیض کی حالت میں تھی، میقات سے نیت کر کے آئی، یہاں آ کے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن جماع نہیں کیا۔ بہرحال گزارش یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ حالت احرام میں تھی، اور حالت احرام میں صرف یہ نہیں کہ بندہ جماع نہ کرے، لا رفث، یعنی بیوی سے شہوت کی بات ہی نہ کرے، آپ تو سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ توفیق دے تو ایک دم بھی دے۔ ہمارے ملک میں اکثر عورتیں ایک رکعت تو پڑھ کے باقی رکعت بیٹھے پڑھتی ہیں، یہ تو ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اس کی طاقت ہی اتنی تھی کہ ایک رکعت تو کھڑے ہو کے اس نے پڑھ لی، لیکن باقی میں طاقت نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ زمزم میں پانی نہ ملائے، ہر چیز کو 2 نمبر نہ بناؤ۔ طواف کے دوران اگر کوئی پیسے پڑے بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھاؤ، لیکن اگر اٹھا لیے ہیں تو پھر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جی حضرت ابو تمام صحابہ اسی نظریے سے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں کہ حضور کے سامنے صلاۃ والسلام پڑھے جائیں تو حضور سنتے ہیں، اور دور سے پڑھے جائیں تو حضور تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے حضور پاک کی قبر مبارک پہ جاتی تھی، میرے گھر میں تھا وہ قبر مبارک جو تھی، تو میں پردہ نہیں کرتی کہ بھئی میرا شوہر ہے۔ اب پردہ مردے سے بھی کیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر دفن ہو گئے، میں پھر بھی پردہ نہیں کرتی۔ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے اندر گیا۔ تو اگر وہ ان سب کو مردہ سمجھتے تھے تو پردہ کے زبان سے ہے۔ بہرحال کوئی نہ ماننے ضد نہ کیا کرو، یہ مسئلے میں اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سب کو ہدایت دے۔ کہتے جی کہ آپ سے اگر ہم حرم کے درس کے علاوہ ملنا چاہیں، میرا بھائی میں نیچے اسی گراؤنڈ فلور پہ 74 نمبر گیٹ کے اندر عشاء کے بعد بھی بیٹھتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا ہے، وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، جب چاہے مل لیں۔ کہتے جی کہ اگر فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو آپ نے بیعت رضوان قصاص عثمان میں کیوں لی؟ یہی تو دلیل ہے نا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور نہیں جانتے۔
یہ تو الٹا آپ نے ہمارا مسئلہ لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں جو دور سے پڑھتے ہو درود فرشتے پہنچا دیے، تو نہیں کہا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں۔ فرشتے کیسے پیش کرتے ہیں؟ جیسے تم پڑھتے ہو ویسے پیش کرتے ہیں۔ تم کوئی انگریزی میں درود پڑھتے ہو کہ فرشتوں کو نہیں آئے گا؟ عجیب سوال ہے، بس فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جو دماغ میں آیا لکھ دیا۔ بھئی جو درود ہے، درود ابراہیمی، یہی پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سفید نہیں ہوئی تھی، اس میں چند بال سفید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کی عشق کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وہ بال بھی گنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں 17 بال حضور کے سفید ہوئے تھے۔ اور حضرت صدیق نے آگے کہا بھی کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی تو سفید ہونی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، قرآن پاک میں جو سورۃ ہود ہے اور جو سورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے اس ہول کے اثر سے میرے بال سفید ہونے لگے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ نفلی طواف میں عورت کو حیض آ جائے چھوڑ دے، طواف چھوڑ دے اور واپس چلی جائے۔ اگر اس کی ڈیٹ جانے کی ہے چلی جائے، جو تو نفلی طواف ہے نا، عمرے کا یا حج کا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آج کل چوری کے موٹر سائیکل بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں، تو لینے والا بھی اتنا مجرم ہے جتنا چوری کرنے والا مجرم۔ لینے والے کو بھی تو پتہ لگ جاتا ہے، نہیں 1 لاکھ کی چیز 20,000 میں اگلا کیوں دے رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ چوری کا ہے۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو۔ اگر دل میں طواف کے دوران یا نماز میں وسوسے سے آئے، اللہ نے معاف کیے، تمہیں کیوں فکر ہے؟ کوئی فکر نہ کرو، آتے رہیں۔ میرے بیٹے کا نام غلام اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں چونکہ غلام ہے نوکر کے معنی میں، ورنہ عربی زبان میں تو غلام کہتے ہیں لڑکے کو۔ انا یکون لی غلام، تو قرآن میں ہے، اس لیے عرب لوگ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم خدا کے بیٹے ہو۔ ورنہ ہمارے ملک میں غلام کا لفظ جو ہے وہ عبد کے معنی میں، یعنی غلام نوکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، ہر چکر کے بعد استلام کریں گے حجر اسود پہ۔ میں نے 2 دن میں 4 عمرے ادا کیے، لیکن پاؤں میں موزے پہنے۔ اگر موزے سے سارا پاؤں تمہارا بند تھا پھر تو دم پڑ گئی، اور اگر پاؤں کھلا ہوا تھا، ہڈی کھلی ہوئی تھی، ٹخنے کھلے ہوئے تھے، پھر کوئی حرج نہیں۔ میں نے بہت عمرے کیے، لیکن ہر بار کٹ لگائے، اب بال منڈوا لو اور ایک دم بھی دے دو، سب غلطی کی ایک ہی دم ہے، کیونکہ غلطی جب ایک قسم کی ہو تو پھر ایک دم ہوتی ہے۔ میرا نواسا قرآن حفظ کر رہا ہے، دوران حفظ بیمار ہو گیا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر عمل جو ہے یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اس کو دیں کہ وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اللہ دور کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں نے ایک ہی آدمی سے کار اور زمینوں کا سودا کیا، اس نے پوری رقم لے لی، 5 سال گزر گئے اور کاغذات نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا کریں، اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ مشکل جب پیش آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھا کریں۔
بہرحال میں نے عرض کیا کہ کھانا تو یہودی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے، لیکن نہ کھایا کریں قادیانی کے ساتھ۔ آپ آدھی بات سنتے ہیں، آدھی نہیں سنتے۔ ایک ہے چیز جائز ہونا، جائز تو ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں بیچارے، ان کو ہندوؤں کے ہوٹل سے کھانا پڑتا ہے۔ ایک ہے جائز ہونا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھاؤ۔ ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ کہتے جی کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں نے قرضہ لیا لیکن ہندو سے لیا، کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے یہودیوں سے قرضے نہیں لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کئی سال سے بیمار ہوں، مختلف بیماریاں ہیں۔ اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو زمزم ہے، اور اگر آپ کو اپنے ملک میں زمزم نہ ملے تو سورۃ فاتحہ تو ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ سفید داڑھی کلر کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بس کالا نہ کریں۔ اگر وہ آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، ابھی حلق نہیں کرایا، لیکن موقع ملے نفلی طواف کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے عمرے کو پورا کرے۔ جراوی جو آج کل نیلون کی بنی ہوئی، ان پہ مسا نہیں ہوتا، اگر چمڑا ہو، موزہ ہو، خفین ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ طواف شروع کرنے استقبال کے بعد طواف ہی نہیں ہوگا، پہلے حجر اسود پہ استقبال کریں گے، استلام کریں گے، پھر شروع ہوگا۔ سات تسبیح بوڑھی عورت کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ویسے بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ طواف کے دوران جب استلام کریں گے تو پھر چہرہ بھی اور بدن بھی کعبے کی طرف ہوگا۔ اسلام لازمی ہے۔ مامی چاچی محرم ہیں؟ ہاں جی محرم ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اس کا رشتہ اپنی بہن کے کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹا اپنی شادی باہر کرنا چاہتا ہے، استخارہ کرو، جہاں خیر ہو وہاں کرو۔ کہتے جی کہ حرم میں جو پتھر لگا ہوا ہے، صفیں کیسے بنے؟ وہ تو پتھر ہی ایسے طریقے سے لگائے گئے ہیں کہ صف بن سکتی ہے۔ تم نہ غور کرو تو ہم کیا کریں؟ ہر پتھر کا رخ کعبے کی طرف ہے، جہاں بھی کھڑے ہوں خود بخود کعبے کی طرف۔ طواف کے دوران بعض عورتیں بلند آواز میں ذکر کرتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ اس کا آواز بلند کرنا جائز ہوتا تو اذان نہ دیتی، اذان دینا منع ہے، وہ قرآن بھی زور سے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر کوئی آدمی سارے کپڑے اتار دے، میاں بیوی، کوئی آدمی میاں بیوی ہیں، سارے اتارے جائے، آدھے اتارے، خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے۔ مولانا سعد صاحب کا اور علماء دیوبند کا اختلاف ہے، اللہ اختلاف ختم فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ شیطان بڑا ملعون ہے نا، جب دین کا کام دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ہیلا کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں، کس بات کا ہیلا؟ ہیلا شرعی ہو تو کر سکتے ہو۔ داڑھی کا خلال لازم ہے۔ خانہ کعبے کو لپٹنا، چمٹنا، غلاف پکڑنا یہ ناجائز ہے، صرف ملتزم پہ آپ چمٹ سکتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں۔ حجر اسود کا بوسے لینے کا موجودہ تھا، جو آپ کے عقل میں کوئی اور طریقہ ہو تو لکھ کے حکومت کو بھیج دو۔
ایک شخص نے 3 عمرے کیے، ایک عمرے کے پہلے میں بال کٹوائے، 2 عمروں میں بغیر بال کٹوائے پاکستان چلا گیا، دم پڑ گئی۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ جو اس طرح پھروا دیا تھا بس وہی کافی ہے، تو لہٰذا ایک دفعہ تم نے کھانا کھا لیا، دوسرے دن کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا تو 3 دفعہ کھاؤ لیکن سر نہیں مڈانا۔ بد نظری سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ مقروء وقت میں حنفی مسلک میں تحیۃ المسجد تحیہ نہ پڑھیں۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مستحب ہے، اور حنفی مسلک میں افضل ہے کہ نہ پڑھیں۔ میں نے حج کے بعد طواف الوداع نہیں کیا تھا، میں مدینے کے رہنے والا، دم پڑ گئی، آپ دم ادا کریں مکے میں۔ 1.5 سال کی بچی کے ساتھ عمرہ کی، اس کی بھی نیت کی، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب دیں گے۔ حرم کے آگے، نمازی کے آگے نہ گزریں، کہیں بھی نہ گزرا کریں۔ میرا عمر 30 سال ہے، میرے بدن میں خون کی شدید کمی ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پیا کریں، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مکہ مکرمہ نوکری کرتا ہوں، میں اپنی والدہ کو وزٹ ویزے پر بلاتا ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، والدہ اکیلی آتی ہیں، جب آتی ہیں پاکستان سے عمرے کی نیت کر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے جدے سے آپ لے آتے ہیں، بوڑھی عورت ہے کوئی بات نہیں۔ پاکستان کہتا ہے جی کہ ملک کی حالت بڑی خراب ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت کرے اور اللہ پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ آج کل یہود اور ہنود دونوں مل کے آپ کے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ ہے۔ تصویروں کا کام نہ کریں۔ اگر احتلام نہ ہو لیکن ایسے لگے کہ قطرہ جس میں یقین کرو لگے کہ نہیں لگا تو کوئی ضروری نہیں، غسل ضروری نہیں ہے۔ اگر قطرہ نکلا ہے تو پھر غسل ضروری ہے۔ کچھ لوگ نماز مغرب کے بعد عشاء پڑھ لیتے ہیں، یہ سفر کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھو۔ میرے والد جو ہیں وہ فالج میں ہیں، فالج زدہ ہیں، ان کو ہم نے طائف سے احرام نے اچھا کیا، باقی نے عمرہ کیا، اچھا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چادر مبارک استعمال کرتے تھے اور لمبا کرتا مبارک جو چھوٹی پنڈلی تک آتا تھا، سر پہ ٹوپی اور اس کے اوپر پگڑی مبارک۔ کہتے ہیں کہ عمرے وغیرہ پر آپ ایک کتاب لکھ لیں، پہلے سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، ایسے خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ طواف کرتے ہوئے نظر زمین پہ رکھیں، نیچے رکھیں۔ ہمارے والد زدہ ہیں، عمرے کے لیے آئے، ہوٹل پہنچے، ان کا احرام جو تھا پلید ہو گیا، احرام بدل لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک کیا آپ نے۔ جدہ چلے گئے، جدے سے احرام نہیں باندھا، کوئی ضرورت نہیں جدے سے احرام باندھنے کی۔ جب ہم نے عمرہ کر لیا تو سر مڈانے کے لیے اوپر والی چادر اتار دی، کوئی بات نہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں حرم کا اسپیکر موجود ہے، اگر وہیں ہم نماز جماعت سے پڑھیں وہ نہیں ہوگی جب تک صفحے نہ ملے۔ آواز تو اگر آپ اپنے ملک میں ٹی وی کھول لیں تو وہاں بھی آ جائے گی۔ 6:40 پر عشاء کی نیت کی، مغرب پڑھنے والوں
مغرب کی نیت کر لیں، بہرحال ان کے نزدیک جائز ہے، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے کہ امام عشاء پڑھ رہا اور مقتدی مغرب پڑھ رہا ہو، وہ کہتے ہیں دونوں کی نیت ایک ہونی چاہیے۔ بلیاں رکھنا جائز ہے، ہاں جی بالکل جائز ہے، بلی کے بال اگر کپڑوں کو لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، بال لوگ کتے رکھتے ہیں، تم بلیاں رکھ لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آج کل تو مسلمان بھی کتے رکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرماتے ہیں نجس العین ہے، اور وہ ان کو اپنے بستر پر ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اگر بندہ دوسری شادی کرنا چاہے، بہرحال ماں باپ سے تو پوچھنا چاہیے، لیکن پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہوتی۔ احرام کی حالت میں انڈر ویئر بالکل پہنیں گے دم پڑ جائے گی، وہ سلا ہوا ہے۔ زندہ انسان کے لیے طواف نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھیں تو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں مکے میں بھی مل سکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ جہاں ہیں بیٹھے رہیں، کوئی دنیا کی بات نہ کریں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے تو 2 رکعت پڑھنے پورے عمرے کا ثواب۔ میرے والد صاحب کو مرگی کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم تو بھائی کچھ نہیں جانتے ماں سوا زمزم کے۔ طواف کرتے ہوئے کوئی ضروری بات ہو تو باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ نہ کریں۔ طواف بھی نماز کے حکم میں، صرف بولنے کی اجازت ہے کہ ضروری ہو۔ میری داڑھی کے بال گرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو کمزوری ہے، بیماری ہے۔ 50,000 کی جو روایت ہے مسجد نبوی کے لیے وہ ضعیف ہے، کبھی روایت 1,000 ہے۔ بوڑھا اور معذور سسر جو ہے وہ بہو کا بہو کا تو ویسے ہی سسر محرم ہوتا ہے، چاہے کمزور ہو یا نہ ہو۔ عمرے کے لیے آئے چھوٹے بچے، کبھی بیوی بچوں کو سنبھالتی ہے تو شوہر طواف کرتا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تبلیغ میں چلے گئے بعض عمرے پہ، اللہ سب کی محنت قبول کرے۔ قضاء عمری پڑے گا تو ایک نماز کا 1,00,000 نماز ادا نہیں ہو جائے گی، 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ نماز ایک ہوگی۔ اسلام آباد سے عمرے کے لیے نکلے، ایئرپورٹ پتہ نہیں کیا ہوگی، خدا جانے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا، کریں کیا؟ اگر خلو ہو گیا، لڑکی نے طلاق مانگی، عدالت نے خلو کر دیا، اب لڑکا دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو بات حلالت تو تب ہوتا ہے جب 3 طلاقیں ہوں، تو وہ تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا، سر نہیں مڑایا، کینچی سے بال کاٹے تھے، ٹھیک ہے کاٹے تھے تو پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، سر مڑوایا، میرے والد سے فوت 29 رات کو میں نے اپنے والد کا اور صبح کو چاچے کا عمرہ کیا، سر نہیں مڑوایا، دم پڑ گئی۔ کہتے تھے کہ جب یہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا مرد کا ہے یا عورت کا ہے، لڑکے کا ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بس یہ تو پتہ لگتا ہے۔ کہتے جی آپ جو سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ بتاتے رہتے ہیں سب کو اجازت ہے، اجازت کسی پیر فقیر سے لینا، ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان نہیں آتا، اور سورۃ فاتحہ کو حضور نے فرمایا شافیہ، یہ شفا والی سورت ہے، اس میں کسی کا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بچے ہیں ان کا قد نہیں بڑھتا، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ سے دعا کیا کریں۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کا قد بڑھے، اب انڈونیشیا والوں کا قد کیسے بڑھائیں اور ترکی والوں کا کیسے چھوٹا کریں؟
اللہ کا نظام ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں درمیانہ ہے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے زور ازبائی نہ کیا کریں۔ طواف کے دوران اگر ہم تلاوت کریں قرآن ہاتھ میں لے کے جائز ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دھکے سے قرآن گر سکتا ہے۔ دوسرا، حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا، حضور پاک نے صرف یہی پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ورنہ حضور قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیحات افضل ہیں۔ 17 کلو کھجور لی ہے، باقی کھجور کا کہتے ہیں جی کہ وہاں راجہ بازار سے لے کے مکس کر دیں۔ تمہیں ان لوگوں کو اصل میں مکس کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، اب خدا کے لیے مکے مدینے کوئی چیزوں کو مکس نہ کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے طواف میں۔ اولاد نرینہ کے لیے مجرب اول یہ ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں اپنے ماحول میں کوئی بات کرتا ہوں تو دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ماحول میں کرتے ہو دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے، کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا موبائل، اس نے کچھ پیسے کمائے، وہ پیسے کوئی حال نہیں، ٹھیک ہے، موبائل ٹھیک کرتا ہے تو مزدوری ہے اس کی۔ اگر کپڑے پیشاب کے کپڑوں میں قطرے گر جائیں دھو لیا کریں۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں، افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن مجبوری ہے، کسی نے پڑھ لی تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک حدیث ہے حضور کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین البلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم۔